पीर चलिया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारी नजर चैनल इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। आज मालेगांव का इज्तिमा कामयाबी की तरफ पहुंच रहा है। आज जुमरात का दिन है। हमने 1-2 पार्ट बनाया है जुमा और जुमरात का, तो ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 है। तो हमने 2 भाग में इसको पूरा जुमा और जुमरात का करा है। दुआ तक के हमने जितनी भी वीडियो बनाई थी इसमें पूरी तरह से डालने की कोशिश की है। तो जैसे कि हमने मालेगांव के इज्तिमे को देखा है कि इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग यहाँ सैलाब की तरह उमड़ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। आने वालों की तादाद धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। तो आज मालेगांव शहर के अंदर जो नासिक ज़िले का इज्तिमा है, मेरे को तो लगता है यहाँ पर जैसे कि 2.5 से 3 लाख लोग का इंतजाम है। तो ऐसा ना हो जाए कि 9 से 10 लाख पब्लिक यहाँ पहुँच जाए। तो अच्छा है, जितने ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे उतनी ज़्यादा जमातें बनेंगी और हमारे मालेगांव का इज्तिमा उतना कामयाब होगा। तो अभी अगले महीने में चाकन का इज्तिमा है, तो वहाँ पर भी सभी लोग पहुँचने की कोशिश करें और ये वीडियो को शेयर करें। इतना शेयर करें कि महाराष्ट्र का एक फ़र्द तक के पहुँचे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नासिक ज़िले के इज्तिमे की वीडियो आप तक के डाली और इन एक फ़र्द तक के इसको शेयर किया, तो इसके आपके शेयर करने की वजह से एक फ़र्द तक के वीडियो पहुंची। सबके जानकारी में आया कि इज्तिमा मालेगांव के अंदर नासिक ज़िले का है। तो अभी जो हिसाब से यहाँ पर पब्लिक उमड़ते हुए सैलाब की तरह पहुँच रही है, तो ऐसी पब्लिक वहाँ पर भी चाकन के अंदर पहुँचे। वो पूरे महाराष्ट्र का इज्तिमा है, वहाँ पे मौलाना साद की आमद है। वो इज्तिमे की तारीख ऐसी है कि 2, 3 और 4 फरवरी अगले महीने में वहाँ इज्तिमा है। पुणे से लगकर जो चाकन है, महाराष्ट्र का इज्तिमा वहाँ पर दिया गया है। बहुत बड़ा इज्तिमा है, वहाँ से भी बहुत सारी जमातें निकलेगी, बहुत सारे वहाँ पर निके हो गए। हो सकता वहाँ पर लोग वहाँ से नगद जमातें भी बनाए। तो आप सबसे अपील है, जैसे कि मालेगांव शहर के इज्तिमे के लिए आप सब ने कोशिशें की, मेहनतें की, वीडियो को शेयर किया, वहाँ पर हर लाइन से आपने खिदमत की। तो ऐसी खिदमत अपने महाराष्ट्र को जो इज्तिमा मिला है उसके अंदर भी करे। वीडियो को हर ग्रुप में, हर लोग तक के, हर फर्दों तक के शेयर करे। अल्लाह ने हमारी मेहनत को कामयाबी के तरफ पहुंचाया और हमारी मेहनत का एक अच्छा सिला हमको दिया। जो ये इसकी शक्ल ये है कि महाराष्ट्र का इज्तिमा चाकन के अंदर मौलाना साद की आमद के साथ, तो यही अल्लाह की सबसे बड़ी खुसूसी रहमत है ताकि हमारी मेहनतों ने रंग लाई। हमने जैसा 2007 में खिदमत की थी, आज भी मालेगांव शहर के लोग यहाँ पर खिदमत वैसे ही करते नज़र आ रहे हैं। हर फर्द तक की खिदमत के कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे वजह से हर किसी की खिदमत हो जाए, जिसका जो भी काम है हम कर देवे। इसमें लगे हुए हैं मालेगांव शहर के लोग, हर तरह से ट्रैफिक में लगे हुए हैं और जिसको जो निज़ाम मिला है, जैसे कि जिसको पानी का मिला है, जिसको वजू खाना संभालना है, संडासे संभालना है, या फिर जमातों को रास्ते बताना है, या रोड से रास्तों को वहाँ तक के पंडाल तक के लाना है, या फिर खाने की खिदमत है, खिलाने की खिदमत है, या पकाने की खिदमत है, या पंडालों तक के हर किसी को पहुँचाने की खिदमत है, दवा खानों की है। तमाम निज़ाम जितने भी यहाँ पर है, सबको जो लाइन से खिदमत दी है, जो हल्के ने जो खिदमत ली है, जाके भी लोगों ने जाके खिदमत ली है, वो लोग सब अपनी अपनी खिदमतों को बेलौस अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इनसे सबसे खिदमत ले रहा है। अल्लाह सबकी खिदमतों को कबूल करे और ये इज्तिमे को इतना कामयाब करे, इतना कामयाब करे ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये हिदायत का जरिया बन जाए और ये इसको
اللہ اس کے صدقے میں مالے گاؤں کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت کر دے اور دین کے دائی سیدائی بنا دے، دین اسلام کے کام کے لیے قبول فرما لے۔ ہم سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ امت مسلمہ کیسے دین حق پر آ جائے اور سب ایک ہی راستہ چلے جو سنت اور شریعت کے ساتھ ہو۔ یہی ہم سب کے لیے یہی کوشش ہے اور یہ اس کے لیے ہمیشہ ہم سب محنت کرتے ہیں۔ سب بہت دور بٹے ہوئے ہیں، تو آج ہم کو موقع ملا ہے تو اس کی خدمت کر لے رہے اور ویڈیو کو اتنا شیئر کرے، چاکن کے اجتماع کو اتنا ہر کسی تک کے پہنچا دے، مہاراشٹر کے ایک فردوں تک کے، تاکہ سب لوگ وہاں شرکت کرے۔ السلام علیکم۔ قرآن نے برکت والی زندگی کس کے ساتھ جوڑی؟ ایمان اور عمل کے ساتھ۔ دیکھو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ گاؤں والے کوئی سا بھی گاؤں والے اگر یہ ایمان اور تقوی والے بن جائیں، کیا بن جائے؟ کہ ایمان پر محنت کر کے ایمان کو ذرا قوی کر دیں۔ دیکھو اللہ کا فرمان ہے ہمارے پاس ایمان تو ہے، لیکن جتنے ایمان پر رکھ کر اللہ فیصلہ کریں گے اتنا ایمان نہیں ہے۔ اتنا ایمان کیوں نہیں ہے کہ میں نے اور اپنی ایمان کی محنت چھوڑ دی۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم ایمان والے ہیں، ڈیرہ بھی ایمان والے ہیں، اپنے قرآن میں تاریخ شاہد ہے، میرے مورخین اپنے بھی اور غیر بھی اس بات کے شاہد ہیں، لکھتے ہیں کہ جنگل خیران کا جنگلی جانوروں نے خالی کر دیا۔ ساری دنیا ہم سے اس لیے ناراض ہے۔ اللہ نہ فرمائے کہ ہم دنیا کے حریص بن گئے اور ہمیں بہن لگ گیا، بیماری لگ لگے، ہم بھی دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے۔ بابا بولو نا، ڈر بھی ہو صاحب بولو نا، کام کر رہا بیٹا۔ اگر بیٹھ گئے یہ ٹوٹا پھینک دینا وہاں پتھر، وہاں پھینکنا، وہاں پہ پھینک، وہاں پہ لکڑی بھی کیا بھاری ہاتھ کو پکڑے لے کر دو، ہاں پھینک دے وہاں۔ دیکھ کیا ادھر دیکھ، یہ اپنا محنت کا بیٹا ہے کیا؟ ایسا شادیاں جتنے ہو رہی ہیں 3 مرتبہ پڑھنا سارے قرآن کا ثواب دلواتا ہے۔ سورہ کافرون کا 4 مرتبہ پڑھ لینا سارے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ سورہ زلزال کا 4 مرتبہ پڑھنا سارے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا تاج ہے۔ آیت الکرسی ہارٹ آف دی قرآن ہے، دل کا قرآن کا دل ہے۔ سورہ فاتحہ یہ تو ام القرآن ہے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر ایسی آیتیں پڑھی جاتی ہے کہ اگر وہ نہ سنائی جاتی تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا وہ کہاں ہے قرآن۔ اور عجیب بات ہے کہ ان 3 آیتوں میں 5 مرتبہ ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 مرتبہ ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ بنیاد کو رکھی جا رہی نکاح کے موقع پر کہ اس پر ایک لڑکا، اس پر ایک لڑکی، اس پر ایک ساس سسر، اس پر ایک ماں باپ، اس پر رشتہ دار اپنے رشتے کی بنیاد رکھے، اور وہ ایک بنیاد ہے اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس پر رشتے کو اٹھاؤ۔
اگر ایک شوہر کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا تو اپنی بیوی کو زندگی کی ہم سفر سمجھ کے زندگی گزارے گا، گھر کی نوکرانی اور لونڈی نہیں بنائے گا۔ ایک بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو وہ اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے کاٹنے کی سازشوں میں نہیں لگے گی۔ ایک ساس، ایک سسر کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، آنے والی بچی کو اپنی بچی کی درجہ اور اپنی بچی کی حیثیت دیں گے۔ رشتے داروں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو یہ اپنے مان سمان اور اپنے خواہشات کے نام پر اس نئے جوڑے کی بلی نہیں چلائے۔ چلو پھر معاشرے میں دیکھو جتنی نکاح، جتنے طلاق ہو رہے ہیں اور جتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اکثر و بیشتر میں میاں بیوی کا کوئی جھگڑا نہیں، اطراف کے لوگوں کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ کہیں ماں کی وجہ سے، کہیں والد کی وجہ سے، کہیں چچا کی وجہ سے، کہیں اس کی وجہ سے، ان کا خود کا کچھ آدمی اصرار کے بعد کرتا ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کی اکلوتے بیٹے کی شادی تشریف لائی، بہت اصرار کے بعد پہنچے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت آج میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اور میں نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا خرچ کیا ہے کہ آج گھر کے نوکر کو بھی آپ بلا کر پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ آج مالک سے میں خوش ہوں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، کہنے لگا کہ حضرت اتنی اچھی بات سنائی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاں میں رونا اس بات پر رہا ہوں کہ آج میں نے اپنے بچے کی خوشی میں ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کی، یہاں تک کہ آج گھر کا نوکر بھی تجھ سے خوش ہے، لیکن میں دیکھ رہا کہ آج اللہ اس کا نبی تجھ سے ناراض ہے۔ اپنی شادیوں کے موقع پر یہ دیکھو کہ چچا، ماموں، خالہ، تایا، بڑا اور چنا خوش ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ بھی خوش ہے کہ نہیں ہے، نبی بھی خوش ہے کہ نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں، آخری بات کہ معاشرت کی زندگی میں ایک اہم ترین ذمہ داری بیوی، بچوں اور لڑکیوں کی دینداری کی ہے۔ یہ شادیاں ہوگی اور شادیاں ہو رہی ہیں تو اولاد ذمہ داری ہے، اولاد ذمہ داری ہے۔ ان کو سب کچھ دو کہ جو چاہے وہ دو۔ دین کے جذبوں کے ساتھ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بچیاں اور صحابہ کی بیویاں، بچیاں زندگی گزارتی تھی۔ بچوں کو دین دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی اس سلسلے کہ صرف شادی کر لینا، موج مستی کر لینا یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے، بلکہ شادی کے بعد ذمہ داریاں اٹھانا۔ آج ہر شخص اس معاملے میں لاپرواہ ہو رہا ہے۔ بچے نے کہا ابا چاکلیٹ تو بیٹے ایک 5 نہیں 10 والا لے لے۔ بچہ کہہ رہا ابا مجھے سائیکل، کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں میں دلا دو۔ ابا 10ویں ہو گئے موبائل، کہا ٹھیک ہے دلا دو۔ ابا مجھے گاڑی، کہا بیٹا دلا دو۔ ابا کپڑے چاہیے کہ 1 نہیں 10 جوڑے لے۔ کہ دین کی فکر نہیں کی۔ اس لیے دوستوں اپنے بچوں کو دین دو کہ بڑی اہم چیز ہے اور بڑی فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے دین کے دینے پر رکھی ہیں۔ تفسیر کبیر میں بڑا مشہور واقعہ